مناسب ہے وہ قرآن ہے۔ یہ جو چھوٹے بچے حفاظ یہاں تشریف فرما ہے، صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں، جو بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، ان کی صبح و شام کی ضرورت بھی قرآن ہی پوری کر سکتا ہے۔ تو اس قرآن کا کوئی مضمون بھی ایسا نہیں جو قرین قیاس نہ ہو، کوئی مضمون ایسا نہیں، کوئی لفظ ایسا نہیں، کوئی ایسا کلمہ نہیں جو نفع نہ دے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا فرمایا، دعا نہیں فرمایا۔ اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا ہے، دوا۔ کیونکہ دعا کیوں نہیں کہا؟ دعا اس لیے نہیں کہا کہ کبھی دعا فائدہ دیتی ہے اور کبھی وہی دعا جو جس سے بندے کو آرام آتا ہے، اگلے ہی لمحے وہی دعائی جو ہے بندے کو نقصان کرتی، ریاکشن کر گئی۔ جبکہ شفا کہا ہر حال میں شفا دیتی۔ اگر میری طرف دیکھیں گے تو مہربانی ہے، اگر آپ دھوپ میں بیٹھ کے سونا چاہتے ہیں تو پھر بھی اجازت ہے، کیونکہ میری طرف دیکھنا فرض نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو دھیان اگر میری طرف رکھیں گے، ایک بندہ بھی اگر سمجھ گیا تو پیسے پورے ہو جائیں۔ آپ تشریف لائے، میں آیا، وقت بھی ایک بہت بڑی پراپرٹی آپ جانتے ہیں، وقت سے قیمتی کوئی شے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، لیکن قسمت والوں کو اس کی قدر کا علم ہوتا ہے، جاہلوں کو وقت کی کوئی قیمت، ان کے نزدیک قیمت کسی شے کی نہیں ہے۔ تو قرآن شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کے بارے میں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں، قرآن نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کافروں کا ایک مسئلہ قرآن نے بیان کیا، سورہ حامیم سجدہ کی 2 آیات میں نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، چھپ کے کرتا ہے۔ کوئی بھی فعل ہے، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی کسی بھی درجے کا بندہ ہے، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس کو بندہ چھپائے کہ یار کوئی دیکھ نہ لے، وہ گناہ ہے۔ ہر وہ عمل کہ جس کے ظاہر ہونے پر بندے کو خطرہ ہو کہ یار یہ پتہ نہ چل جائے کسی کو، وہ کوئی بھی فعل ہے، وہ گناہ ہے۔ کافروں کا یہ مسئلہ تھا، عاد و ثمود کا یہ مسئلہ تھا، جناب آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امتوں کا، سارے انسانوں کا یہی مسئلہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی جرم کرتے تھے تو چھپ کے کرتے تھے۔ جرم کہاں کیا جائے؟ کوئی نہ کوئی تو جگہ ہونی چاہیے نا۔ کینیڈا میں ایک پارک، وہاں آپ احتجاج کریں جا کے، جہاں بادشاہ کو گاڑی دے سکتے ہیں، اس کے باہر نہیں دے سکتے۔ تو کس جگہ پر جرم کرے؟ فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، تم کائنات کے کسی کونے میں بھی چھپ سکتے نہیں، چھپ سکتے۔ بھئی کون دیکھے گا؟ ویزیبل کون ہے؟ سی سی ٹی وی کیمرے کا کیا مطلب ہے؟ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ میں وہ کیمرہ پڑھ رہا ہوں جو قرآن نے بیان فرمایا۔ فرمایا ان یشہد علیکم سمعکم، تم پر گواہی دے گی تمہاری سماعت، یہ کان نہیں گواہی دے گی۔ ڈاکٹر سے پوچھے سماعت کیا ہوتی ہے؟ کان کے اندر ایک آلہ ہے، چھوٹا سا پردہ ہے، اس کے ساتھ یہ آوازیں ٹکرا رہی ہیں اور اس سے ایک مفہوم بن رہا ہے جو آپ کے دماغ کے اندر پہنچ رہا ہے، اور آپ کا دماغ پروسیس کر کے آپ کو بتا رہا ہے کہ مولوی صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے۔ وہ سماعت ہے، اور وہ سماعت اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے
کہ تم اس سماعت سے چھپ سکتے اگر آپ دیکھیں نا زبان کو، آپ شیشے میں دیکھیں، چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے زبان کا کون سا حصہ جو ٹیسٹ کرتا ہے. اوپر نیچے لگائیں تو ٹیسٹ آتا ہے، اوپر لگائیں تو ٹیسٹ آتا ہے، دائیں بائیں کون سا حصہ ہے، کون سی اجزاء ہیں، کون سی ایسے ریشے ہیں جو جس سے ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے کہ کڑوا ہے کہ میٹھا ہے. جب تمہیں زبان کے ان حصوں کا پتہ نہیں چلتا تو رب کا پتہ کیسے چلے؟ جب تم سماعت کو نہیں سمجھ سکتے. کل میں سری لے کے اسے کسائی سے سری بنوائی، کہتا جی گیس نہیں ہے تو وہ ساڑتے نہیں آج کل آپ ایسے ہی. میں کہا چمڑی اتار، اس کا کان کھلوایا، میں نے کہا اس کو اور کھولو اور کھولو، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا طالب علم، تو اس کی میں نے کہا بیٹا اس میں نے 100 روپے ڈلوایا ہے موبائل میں، تو اس کو اندر رکھ. وہ موبائل لے کے تو چھت پہ چلا گیا. اس نے سمجھا کہ اس کے اندر 100 روپیہ موجود ہے. اس نے اینٹ پکڑی تو موبائل کو توڑا اور اس کے پرزے کیے اور نیچے آ گیا تھا اماں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. تو کہتے 100 روپے ڈلوائے. سمجھانا مقصود ہے کہ جس چیز میں آپ سمجھتے ہیں یہ چیز ہے، میرے رب نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے بتایا. اور میرے حواس سے خمسہ ظاہرہ کو تم نہیں سمجھ سکتے، مجھے کیا سمجھو. اور میرا رب جس دن جس کو محسوس ہو گیا نا، جس دن جس کو محسوس ہو گیا، ہم دعا کرتے الہی انت مقصودنا ورضاکا مطلوبنا آتنا محبت ذاتکا ومعرفت صفاتک. یا اللہ جو تیری صفات ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں. کوئی کرم نوازی کر، کوئی شفقت فرما کہ ہم تو ہمیں سمجھ آ جائے تاکہ ہمارا قبلہ درست ہو جائے. وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. اللہ کہتا ہے تمہارا چمڑا اس کو بھی نہیں چھپا سکتے. کنڈی تو لگائی جا سکتی ہے حضرات، رضائی تو اوپر لی جا سکتی ہے، گاڑی کے شیشوں کے باہر اندر پردے لگائے جا سکتے ہیں. کوئی جگہ ہی بتاؤ اور چمڑے سے کیسے چھپو گے، آنکھوں سے کیسے چھپو گے، سماعت سے کیسے چھپو گے. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. لیکن تمہارا گمان تو یہ ہے کہ بہت ساری ہماری باتیں جو اللہ کو نہیں پتا، جو اللہ کو بولو نا ذرا ایک دفعہ، اللہ. یہ الفاظ ہیں، یہ حروف ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک معنی بھی ہے. آپ مجھے احمد سعید کہہ کے پکارے، میں ہاں جی جی باجی کیا کام ہے، مجھے آواز دی آپ نے. تو میرے رب کی سماعت اتنی تیز ہے، انہ علیم بذات الصدور. جو دل میں خیال پیدا ہوا وہ اس کو بھی جانتا ہے. فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. یہ تم نے گمان کیا ہے، رب کا گمان اس کے علاوہ ہے. اور رب کا گمان کیا ہے؟ دیکھو میرے رب کی کرم نوازی دیکھو. وہ کہتا میرا گمان تو تم کر ہی نہیں سکتے، اس کی تو فہم اور اس کی تو جو تصور بھی نہیں کر سکتے نا کہ آپ دین میں کہ اللہ ایسا ہوگا، اللہ ایسا ہوگا، ایسی جگہ پر ہوگا، یہ بھی تم نہیں سمجھ سکتے. لیکن میں اگر تمہیں سمجھاؤں تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سمجھو کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہوں. میں جب تمہارے نزدیک ہوں، مجھے میرے ساتھ بات کرنا چاہتے، تم چاہتے یہ ہو کہ جب تم مجھے پکارو میں پہنچوں. تو لوگ تو پہنچیں گے، میں تو پہنچا ہوا. کب؟ جب تم میرے ہو جاؤ گے پھر میں تمہارے خیال کے قریب ہو جاؤں گا، تمہاری چاہت کے قریب ہو جاؤں گا، تمہاری سمجھ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں گا. اور یہ قرب کا مفہوم قرآن نے کہا
اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، یہ قریب کتنا بندہ ہوتا ہے؟ نبی کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گئی، اس سے بھی کم، لیکن وہ خود اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے ساتھ، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں حضرات۔ یہ ایسی چیز ہے، ایسا ریموٹ کنٹرول ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، ایسی بے مثال چیز ہے کہ قرآن نے بیان کیا کہ ساری زمین، سارا آسمان، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سارا کا سارا تم لے آؤ اور ایک لمحے کا ایمان مانگ لو، اتنا سارا کچھ لے لو۔ ماشاءاللہ جوہر صاحب کتنا بڑا ڈیرا ہے، کتنی بڑی حویلی نظر آ رہی، اور ساری کائنات لے آؤ اور مجھے صرف اتنا کہو کہ یا اللہ ایک لمحے کے لیے ایمان عطا فرما دے، تو وہ اس کائنات کو میں اس ایمان کے مقابلے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سمجھتا۔ وہ ایمان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور پھر ایمان تو جناب آدم کی امت کا بھی تھا، ایمان تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی امت کا بھی تھا، ایمان تو جناب عیسیٰ کی امت کا بھی تھا، لیکن تمہارا ایمان ساری امتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارا ایمان ساری امتوں سے زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ تم اس کے حبیب کی امت ہو۔ شاید وہ جو پرت ہے، ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا، سب سے بریک طے، وہ میں اس تک شاید آپ نہ پہنچ سکوں، لیکن کوشش میں کر رہا ہوں، کامیاب اللہ کرے اللہ مجھے کامیاب کر دے کہ میں یہ بات آپ کو سمجھا دوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، کہ رب کہتا ہے اوے مجھے اپنے سے جدا نہ سمجھنا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تو تم کبھی میرے ساتھ آؤ تو پھر میں کیا کروں گا؟ کہا پھر میں تمہیں کائنات کی بادشاہت عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ کہاں؟ جنت میں۔ تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ اچھا، وہ جنت وہ ہے جہاں جو چاہے وہ ہو جائے، تو میرے رب کا ساتھ ایسا ہے کہ اگر تمہیں یہاں حاصل ہو تو یہاں بھی تمہیں اللہ جنت بنا کے عطا فرمائے گا۔ کیونکہ رب تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کی کہہ رہی ہے، کیا ہے اس میں؟ فرمایا ہر وہ چیز ہے، سیوطی نے لکھا ہے، بدور سافرہ میں موجود ہے، شرح صدور میں موجود ہے۔ ایک شخص نے دعا کی، یا اللہ میں بہت قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو پسند کرتا ہوں، یا اللہ قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کی برکتیں مجھے عطا فرمانا۔ کتنے فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، عرصہ دراز کے بعد اس کی قبر کے پاس کسی نے قبر کھود دی، اس کی ایک اینٹ گر گئی تو وہ بندہ اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب اینٹ گری تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا قیامت آ گئی ہے؟ گورکر نے کہا نہیں، کہا پھر اس کو بند کر، مجھے تلاوت کرنے دے۔ یعنی جب تو اس کے قریب ہو جاتا ہے تو تیری دنیا کی حالت ہو، قبر کی حالت ہو، حشر کی حالت ہو، وہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جس کی تو خواہش کرے گا، کیونکہ اس کے لیے یہ مشکل ہے۔ میرے لیے بہت سارے کام مشکل ہیں، آپ کے لیے بہت سارے کام مشکل ہیں، چوری بولا صاحب، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے بہت چیزیں مشکل ہیں، اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ اور وہ ہے کہاں؟ وہ ہے کہاں؟ سنیں ذرا، فرمایا اللہ اکبر، وقال الذین کفروا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، یا اللہ یہ قرآن ہمیں نہ سنائیں، ہم قرآن سننا نہیں چاہتے، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور شور کرتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا تھا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال اس ماہ مبارک میں آپ مکے میں
قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مکے والوں نے تنگ کر کے آپ کو مکے سے نکال دیا۔ آپ جا رہے تھے، ابن دغنہ ایک سردار تھا مکے کا، وہ آیا، اس نے کہا حضرت صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا مکے والوں نے مجھے نکال دیا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ جیسے لوگ مکے میں نہ رہے تو مکے کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ ابن دغنہ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، آپ جیسے لوگ اگر مکے میں نہ رہے تو مکے کے پلے کیا رہے گا؟ آپ آؤ میرے ساتھ، میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ چلے گئے واپس۔ اس نے اعلان کیا کہ ابوبکر صدیق میری پناہ میں نے امان دیا اس کو، خبردار اس کو کوئی تنگ کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پھر چلے گئے، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دی۔ اب قرآن پڑھ رہے تھے، پھر مکے والے ابن دغنہ کے پاس ہے، دیکھ تیری امان ہے تو ہم نے برداشت کیا، اس کو کوئی قرآن اونچی نہ پڑھے۔ ابن دغنہ گیا کہ جناب دیکھو میں نے اپنی امان دیا، آپ کو میری بھی کوئی عزت ہے تو مہربانی کریں اونچا قرآن نہ پڑھے۔ جناب صدیق اکبر نے کہا میں تیری امان کو رد کرتا ہوں، اللہ کی امان میں آتا ہوں، مجھے تیری امان کی ضرورت ہے۔ اور پھر تاریخ میں موجود ہے نہ ابن دغنہ کی امان تھی نہ مکے کے کسی سردار کی امان تھی، جب وہ رب کی امان میں آئے تو کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اے اللہ کی امان میں آؤ، چھوڑو ان سارے معاملات کو، سنو پھر بڑی خوبصورت بات ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب دوزخ میں جائیں گے نا، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، جب دوزخیوں کو اللہ دوزخ میں بھیجے گا تو جو دوزخ میں پہلے بندے جا رہے ہیں ان کو روک لے گا کہ پیچھے والے بھی ہیں، کٹھے بھیجے، کٹھے بھیجے، اکیلے اکیلے کیا جانا، سب کٹھے جاؤ۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس، کافروں نے کہا یا اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیے نا، جنوں نے گمراہ کیے ہیں، انسانوں نے گمراہ کیا۔ حالانکہ دیکھیں جن گمراہ کرتا ہے، ذرا قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں نے کہا جنوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن بھی گمراہ کرتے ہیں، ایک عامل بنے پھرتے ہیں بندے، ان کے پاس کوئی جن ہے یا جن نے چکمہ دیا ہوا ہے، وقتی طور پر کسی کو آرام آ گیا اور انہوں نے سمجھا کہ ہمارے پاس ایسی گدڑ سنگھی ہے، ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں، نہ شریعت کی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، بس جن ہمارے پاس ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ان جنوں نے ہمیں گمراہ کیا اور انسانوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو ذرا روک۔ نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، ان کو ذرا ہم اپنے پاؤں کے نیچے روندیں، اپنے پاؤں کے نیچے ان کو لتاڑیں، اور جب ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑیں گے تو ان کو ذلیل کریں گے ہم۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ذلیل تو تم نے اکٹھے ہی ہونا ہے۔ ذلیل کیسے ہونا ہے؟ کیونکہ یہاں عزت اس کو ملے گی جس نے زندگی میری مرضی سے گزاری ہے، جس نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یہاں عزت اس کو ملنی ہے۔ اور جس نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے، اول آخر ہمارا مسئلہ آج حضرت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، حالانکہ ہمیں ہمارا چمڑا دیکھ رہا ہے، ہمیں ہماری سماعت دیکھ رہی ہے، ہمیں ہماری بصارت دیکھ رہی ہے۔ اور قرآن نے تو بڑی خوبصورت بات کی، قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ یہ زمین ہے، یہ ویلی ہے، میری پیڑی ہے، میرا ڈیرا ہے، میرا فارم ہاؤس ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بھی اس دن اپنی خبریں بیان کرنا شروع کر دے گی۔ ہاتھ بولیں گے، زمین بولے گی، وہ نامہ اعمال بولے گا۔ اور آج بندہ سمجھتا ہے مجھے دیکھ کون رہا ہے، اور پاکستان میں تو ایک اور سیاپا بھی آ گیا، انہوں نے کہا عدالت ہماری، فوج ہماری، سب کچھ ہمارا، ہمیں کس نے کیا کہنا ہے؟ اور میرے بھائیو دوستو، یہ کافروں والا نظام نہیں، یہاں نہیں ہونا تو چاہیے نا کہ لوگوں کا اعتماد ہو عدالت پر ہی۔ یہ ہمارا جو سٹنگ ڈی پی او ہے، کل بندے مارے ہیں اور 4-5 ڈاکو مارے ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ڈی پی او نے بھی عدلیہ پر عدم اعتماد کیا ہے کہ اگر ان کو اندر بند کیے ڈاکوؤں کو عدالت چھوڑ دے گی، ان کا بھڑکا دو۔ جس دور میں، جن حالات میں ہماری کیفیت یہ ہو کہ ڈی پی او کے لیول کا بندہ بھی قانون پر، عدلیہ پر عدم اعتماد کرے گا، تو وہاں عام بندہ کدھر جائے گا؟ لیکن سنو، غور سے سنو، ہمارا اعتماد ہمارے اللہ پر ہے، اللہ پر اعتماد ہے، اور وہ کب ہوگا؟ جب تم اللہ کی مرضی کے مطابق چلو گے، اور جب تم اپنی مرضی کے مطابق چلو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے حوالے کر دے گا، اور جب اس کی مرضی کے مطابق کرو گے اللہ تمہارے حوالے لوگ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ چوہدری صاحب کی والدہ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی بصیرت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔